2025 کا وہ دن لاس اینجلس کے لیے ایک عام سا دن تھا، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے۔ آسمان صاف تھا، شہر میں روشنیوں کا ہجوم اور ہر طرف زندگی اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ رواں دواں تھی۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ رات ہوتے ہی شہر پر قیامت کا سایہ چھا جائے گا۔ رات کے وقت شہر کی بلند و بالا عمارتیں آسمان سے بات کر رہی تھیں، شاپنگ مالز اور ہوٹل میں رونق لگی ہوئی تھی اور لوگ اپنی زندگی کے معاملات میں مگن تھے۔ اسی دوران اچانک لاس اینجلس کے وسط میں ایک خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ دھوئیں کے بادل آسمان پر چھا گئے اور چند ہی لمحوں میں آگ نے اپنی لپ میں ہر چیز کو لے لیا۔ شہر کی گلیوں میں بھگدڑ مچ گئی، ہر طرف چیخو پکار، خوفناک آوازیں اور لوگوں کے بھاگنے کی کوششیں شروع ہو گئیں۔ عمارتیں جو کبھی فخر سے کھڑی تھیں، دیکھتے ہی دیکھتے وہ گرنے لگی۔ آگ کی لپٹیں آسمان کی طرف بڑھ رہی تھیں اور ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ آگ رکنے کا نام نہیں لے گی۔ اور میرے سننے والوں کا دھیان غزہ کی طرف بھی جائے گا کہ یہ غزہ کے لوگوں کی بد دعا ہے یا قدرت کا قہر۔ حادثہ تو ہو چکا تھا، لیکن شہر کے باشندے سوالات میں گم ہو گئے تھے۔ بعض لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ محض ایک حادثہ تھا، کوئی تکنیکی خرابی یا شاید کوئی حادثاتی وجہ، لیکن بہت سے لوگوں نے اسے قدرت کا قہر یعنی کسی مظلوم قوم کی بد دعا قرار دیا۔ ان دنوں غزہ کی جنگ عروج پر تھی، ہزاروں بے گناہ لوگ شہید ہو چکے تھے اور زمین پر ان کا خون بہہ رہا تھا۔ کیا یہ ممکن تھا کہ غزہ کے معصوم بچوں کی دعائیں اور مظلوموں کی چیخیں اللہ کے عرش تک پہنچ چکی تھیں؟ وہ مظلوم جن کی زندگیوں میں نہ کوئی امن تھا اور نہ ہی کوئی سکون، شاید ان کی فریادوں نے قدرت کو لا دیا تھا اور شہر میں افواہوں کا بازار گرم ہو گیا۔ کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اللہ کا عذاب ہے جو امریکہ پر نازل ہوا ہے، کیونکہ وہ غزہ کے لوگوں کے ساتھ ہونے والے مظلم کو روکنے میں ناکام رہا تھا۔ ان مظلوم کے آنسو اور ان کی سسکیاں اور ان کے خون کا حساب اب لینا باقی تھا۔ لاس اینجلس میں آگ کا بڑھتا ہوا عذاب، آگ کا پھیلاؤ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ فائر بریگیڈ کی ٹیمیں اپنی جان کی بازی لگا کر آگ بچانے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن آگ اتنی تیز تھی کہ اس کے سامنے ہر کوشش ناکام ہو رہی تھی۔ رات بھر میں شہر جلتا رہا اور صبح ہوتے ہی جو منظر سامنے آیا وہ قیامت کا منظر تھا۔ بلند عمارتیں جو کل رات تک فخر سے کھڑی تھی اب ملبے کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکی تھی۔ آگ نے شہر کی بہت سی مشہور عمارتوں کو تباہ کر دیا تھا، ہزاروں لوگ بے گھر ہو چکے تھے اور سینکڑوں جانیں ضائع ہو چکی تھی۔ شہر کی روشنائیاں جو کبھی زندگی کی علامت تھیں اب مٹی کے ڈھیر میں بدل چکی تھیں۔ لاس اینجلس پہ اللہ کا عذاب یا محض اتفاق؟ اس واقعے کے بعد لوگوں کے دلوں میں ایک سوال اٹھ رہا تھا، کیا یہ محض ایک حادثہ تھا یا یہ اللہ کا عذاب تھا؟ کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ یہ صرف ایک حادثاتی آگ تھی، جیسا کہ دنیا کے کسی بھی بڑے شہر میں ہو سکتی ہے، لیکن بہت سے لوگوں نے اسے ایک الہی پیغام کے طور پر دیکھا، ایک وارننگ، یعنی کہ ظلم کی حد سے تجاوز کرنا انسانیت کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ مسجدوں میں دعائیں ہونے لگیں، لوگ اللہ سے رحم کی دعا کرنے لگے۔ غزہ کی جنگ کے دوران جو ظلم ہوا تھا اس کا احساس ہر کسی کے دل میں جاگزین ہو چکا تھا۔ لاس اینجلس میں ہونے والی اس تباہی کو لوگوں نے ایک سبق کے طور پر دیکھا۔ شاید یہ ایک انتباہ یعنی وارننگ تھا کہ ظلم کے نتیجے میں تباہی ضرور آتی ہے۔ یہ حادثہ لوگوں کے ذہنوں میں ہمیشہ کے لیے نقش ہو چکا تھا۔ لاس اینجلس کے باشندے جو کبھی اپنی خوشحال زندگیوں میں مگن تھے اب اس حادثے کے بعد زندگی کو نئے زاویے سے دیکھنے لگے تھے۔ لوگوں نے اللہ سے معافی مانگنا شروع کر دی تھی اور کچھ نے اسے اپنی زندگی کا ایک اہم موڑ سمجھا۔ یہ کہانی سننے والے کو ایک عجیب کیفیت میں مبتلا کر دیتی ہے۔ کیا یہ آگ واقعی ایک حادثہ تھا یا کسی بڑی حقیقت کے طور پر اشارہ تھا؟ اس سوال کا جواب شاید ہمیشہ ایک راز ہی رہے گا، لیکن ایک بات تو طے ہے، دنیا میں ہونے والے مظلم کا حساب ایک دن ضرور دینا ہوتا ہے۔ تو ہماری یوٹیوب فیملی، اس سوال کا جواب اب ایک کوشچن مارک کی طرح ہے۔ آپ مجھے بتائیں، کیا یہ ایک حادثہ تھا یا اللہ کی طرف سے آنے والا عذاب؟ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ میری ویڈیو کافی انفارمیٹیو اور اچھی لگی ہوگی۔
اگر لگی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اب انشاءاللہ ملتے ہیں آپ کو کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔